ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ماسٹر شعیب کے گولی لگنے کے بعد سلمان تو بہت زیادہ خوش ہوگا کہ پہلے ہی ان کے گھر میں اتنی غربت ہے اور ماسٹر شعیب کی تو اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ کبھی کما ہی نہیں سکتے، تو اب تو ان لوگوں کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ لیکن ادریس کہے گا کہ سلمان اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بڈھا بے شک انجرڈ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی عروج کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ ہاں، اگر گولی ٹھیک نشانے پہ لگتی اور وہ مر جاتا تو شاید پھر عروج سارے حوصلے ہار بیٹھتی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انسان کے آس پاس جب تک اپنے موجود ہوں وہ کبھی حوصلے نہیں ہارتا۔ خیر، سلمان تو یہی سوچ رہا تھا کہ عروج کے کاروبار پہ تو میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور عروج کا گھر بھی ہمارے قبضے میں ہے، عروج کی کوئی جاب بھی نہیں، پائی پائی کی محتاج ہو جائے گی عروج اور اسے لگے گا کہ میں نے بالکل ٹھیک بدلہ لے لیا ہے اس سے۔ لیکن سلمان بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے اپنے ہی دوست ناصر نے عروج کو اپنے آفس میں رکھ لیا ہے۔ یہ تو اس کے ہوش تب اڑیں گے جب وہ اچانک ناصر کے آفس جائے گا اور وہاں پر عروج کو دیکھ کر ہکا بکا ہو جائے گا اور سوچے گا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ فوراً ناصر کے پاس جا کے پوچھے گا کہ عروج یہاں پر تمہارے آفس میں نے دیکھا، کیا کر رہی ہے وہ یہاں پہ؟ تو اس کا دوست کہے گا کہ وہ یہاں پر جاب کر رہی ہے، جس پر سلمان کا پارا تو ہائی ہو جائے گا اور اپنے دوست سے کہے گا کہ تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ ہمارے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے اور میں عروج کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناصر کہے گا کہ تمہیں ایسی بات کرتے شرم آنی چاہیے، وہ بیوی ہے تمہاری۔ لیکن سلمان کہے گا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، اگر ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ بچا ہے تو وہ ہے صرف نفرت کا اور دشمنی کا، اور جو عروج کا ساتھ دے گا وہ بھی میرا دشمن ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً سے پہلے اسے جاب سے نکالو۔ ناصر کہے گا کہ میں تو اسے جاب سے نہیں نکالوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو سلمان بھی ہوچھے ہتھ کنڈوں پر آ جائے گا اور دوستی بلائے طاق رکھ کر کہے گا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری کمپنی کو جو ٹینڈرز ملتے ہیں وہ ہماری کمپنی سے آتے ہیں، اگر میں تمام ٹینڈرز واپس لے لوں تو تم لوگ آسمان سے زمین پر گرو گے بری طرح سے۔ لیکن ناصر ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ کہے گا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، باہر کا راستہ وہ سامنے ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ سلمان وہاں سے تو آگ بھگولا ہو کر نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کا شیطانی دماغ کام کرتا رہے گا اور اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ماسٹر شعیب پر اگر میں کوئی جھوٹا الزام لگا کر اس کو پولیس کسٹڈی میں دے دوں تو اس عروج کو مزہ آ جائے گا۔ تو وہ گھر جاتے ہی ماسٹر شعیب کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کو بھیجے گا، اور ماسٹر شعیب بیچارے جو ابھی تک اسی غلط فہمی میں تھے کہ سلمان صرف غصے کا تھوڑا تیز اور جذباتی ہے اور جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اسے عروج کی محبت اپنی طرف کھینچ لے گی، تو ان کے تو یہ سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ناصر ماسٹر شعیب کو پولیس کسٹڈی سے نکلوانے کے لیے عروج کی مدد کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ناصر عروج کو مشورہ دے کہ آپ کو سلمان اور اس کے پیرنٹس پر کیس کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کے کاروبار اور جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تاکہ یہی سلمان جو یہاں پر ناصر کو یہ تڑی لگا کر گیا ہے کہ اگر ہماری کمپنی تمہاری کمپنی سے سارے ٹینڈرز لے لے تو تم آسمان سے زمین پر گرو گے، جب ان سے تمام کاروبار اور گھر چھن جائے گا تو ان کا بھی پورا خاندان نہ صرف آسمان سے زمین پر گرے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے در بدر ہو جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔